الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال کیا ہے کسی نے کہ اخبار جنگ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے عنوان کے تحت آپ جناب نے ایک سائل کے جواب میں کہ کسی غیر مسلم کو مسلم بنانے کا طریقہ کیا ہے فرمایا ہے کہ غیر مسلم کو کلمہ شہادت پڑھا دیجئے تو مسلمان ہو جائے گا۔ اگر مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ شہادت پڑھ لینا کافی ہے تو پھر قادیانیوں کو باوجود کلمہ شہادت پڑھنے کے غیر مسلم کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ برائے کرم اپنے جواب پر نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے تو اس جواب سے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ قادیانی اس جواب کو اپنی مسلمانی کے لیے بطور سند پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کریں گے اور آپ کو بھی خدا کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دیکھیں سوال تو اچھا ہے لیکن میں اس کو اپنی دلی کیفیت کے ساتھ اب پیش کرتا ہوں اس کا جواب کہ غور سے سنیں کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ جو کلمہ شہادت ہے اس کے ساتھ خلاف اسلام مذاہب یعنی جو مذاہب جو اسلام کے خلاف ہیں ان سے بیزار ہونا اور ان کو چھوڑنے کا عزم کرنا بھی شرط ہے۔ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے کہ جو اسلام کے خلاف ممالک ہیں مذاہب ہیں ان سے تعلق ہی توڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ شرط میں نے اس لیے نہیں لکھی تھی کہ جو شخص اسلام لانے کے لیے آئے گا ظاہر ہے کہ وہ اپنے سابقہ عقائد کو چھوڑنے کا عزم لے کر ہی آئے گا۔ باقی قادیانی حضرات اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان کے نزدیک کلمہ شہادت پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مرزا قادیانی کی پیروی کرنے اور ان کی بیعت کرنے میں شامل ہونے سے مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو جو مرزا قادیانی کی جو بیعت کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور اس کے جتنے بھی ہیں نا سارے جتنے بھی اس نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں یہ سارے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ہم ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ سارے کمینے بغیرت اکٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کتے ہیں، ان کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کہ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ خدا نے مجھے وحی بھیجی ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا، یہ کمینہ کہہ رہا ہے، یہ بغیرت اور کتا کہہ رہا ہے، یہ کتوں سے بھی ناپاک ہے، کتوں سے بھی برتر ہے۔ وہ بغیرت بکواس کرتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی بھیجی ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی تیرا مرید نہیں بنے گا، تیرا امتی نہیں بنے گا، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا، تو تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا یعنی تیرے خلاف ہی رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ یہ کمینے کی گفتگو سنیں، کس طرح کے یہ الفاظ جو ہے وہ بکواسات کر رہا ہے۔ پھر اس نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی، یعنی میرے نبی ہونے کی یا میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان ہی نہیں،
یہ کمینہ خود مسلمان نہیں ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں۔ پھر اس کے بڑے کمینے صاحبزادے نے، بغیرت نے، وہ لکھتا ہے کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں تھے، یعنی قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں تھے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود یعنی قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دارائے اسلام سے خارج ہیں۔ سنیں ان کے بڑے صاحبزادے کی بکواس، یہ کتا کیا بھونک رہا ہے۔ پھر مرزا بشیر احمد MA لکھتے ہیں، یہ کمینہ لکھتا ہے، یہ بغیرت اور کتا لکھتا ہے کہ ہر ایک شخص، جس شخص نے موسیٰ کو تو مانا مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح موعود یعنی غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دارائے اسلام سے خارج ہے۔ دیکھیں کس طرح کی گھنونی بکواس کر رہا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں سے کہہ دیجئے کہ ذرا اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر بات کریں، پہلے اپنا بوتھا شریف دیکھ کر بات کریں۔